ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کریں گے۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام قوم و ملت کے نونہالوں کی تعلیم، تعمیر اور ترقی کے لیے ایک جامع تعلیمی منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت MMF گروپ آف اسکول کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حیدرآباد کے کشن باغ میں گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم، گلبرگہ کرناٹک انسٹینلی انگلش میڈیم اور رائچور کرناٹک میں آزادی اسکول قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں عصری تعلیم کو اسلامی پیٹرن پر استوار کرتے ہوئے جدید ڈیجیٹل کلاسز کے ذریعے معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان اداروں کا بنیادی مقصد ایسی نسل تیار کرنا ہے جو دینی و دنیوی علوم میں مہارت رکھتے ہوئے ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر سکے۔ یہ تعلیمی منصوبہ نہ صرف معیاری نصاب اور جدید تدریسی طریقوں پر مبنی ہے، بلکہ طلباء کی اخلاقی و فکری تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اسلامی اقدار کے حامل ہو کر علمی میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال اور اسمارٹ لرننگ سسٹم کے ذریعے تدریس کے جدید تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جو بچوں کی ذہنی نشوونما میں کلیدی کردار ادا کرے۔ گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم، اسٹینڈنگ انگلش میڈیم اور ذاتی اسکول اس تعلیمی مشن کے اہم سنگ میل میں جہاں اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے بچوں کو معیاری انگلش میڈیم تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں جدید نصاب کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر تدریسی عمل کو مؤثر بنایا گیا ہے، تاکہ طلباء نہ صرف عصری علوم میں مہارت حاصل کرے بلکہ ان کی تربیت اس نہج پر ہو کہ وہ عملی زندگی میں بھی اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں بروئے کار لا سکیں۔ دیہی اور شہری علاقوں کے بچوں کو مساوی تعلیم مواقع فراہم کرنا اس منصوبے کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ یہ تعلیمی اقدام ایک مثالی نسل کی تیاری کی جانب اہم پیش رفت ہے، جہاں اسلامی ماحول میں جدید سائنسی و سماجی علوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی ہدف ملت کے بچوں کو ایسا تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے جو انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کی راہ پر گامزن کرے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا اقدام ایک روشن اور ترقی یافتہ قوم کی بنیاد رکھنے کی عملی کوشش ہے، جو مستقبل میں ایک مضبوط علمی و فکری سرمایہ ثابت ہوگا۔ یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں متعلقہ ادارے سے۔ ادھر ناظرین میں انڈین ایئر فورس کے سربراہ AP سنگھ لڑاکا طیارہ تیجس بنانے والی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL پر گزشتہ دنوں بہت ناراض نظر آئے تھے۔ اب تیجس کی ڈیلیوری پر HAL نے بدھ 12 فروری کو ایک پریس کانفرنس کر اپنا بیان جاری کیا ہے۔ HAL نے بتایا کہ وہ جلد ہی فضائیہ کو تیجس مارک 1A کی فراہمی شروع کریں گے۔ دراصل 10 فروری کو فضائیہ کے سربراہ AP سنگھ نے بنگلورو میں منعقد ایرو انڈیا شو میں شرکت کی تھی۔ اس دوران ایک ڈیفنس نیوز پورٹل نے AP سنگھ کی ویڈیو اپنی YouTube چینل پر پوسٹ کی۔ اس میں فضائیہ کے سربراہ AP سنگھ HAL کے افسران سے بات چیت کے دوران اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ہریانہ حکومت نے وزیر انل وج اپنوں کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ان کے لگاتار بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہریانہ BJP صدر موہن لال بڈولے نے گزشتہ دن انہیں وجہ بتاؤ نوٹس بھیجا تھا۔ اس کا جواب آج انل وج نے بھیج دیا۔ انہوں نے جواب موہن لال بڈولے کو بھیجنے کی جگہ پارٹی اعلیٰ کمان کو بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کیا کچھ لکھا ہے، اس تعلق سے میڈیا کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا۔ پدم شری ایوارڈ کو لے کر 2 لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں شخص کا نام انتریامی مشرا ہے۔ 2023 میں اعلان ہوئے اس انعام پر دونوں اپنا اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں۔ معاملہ اڈیشہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ معاملے کو دیکھ کر جج بھی حیران ہے۔ پہلی بار ہے جب اس پدم شری ایوارڈ کو لے کر اس طرح کا تنازع سامنے آیا ہے۔ مشہور یوٹیوبر رنویر لہبادیہ اور سمے رینا کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں سمے رینا کے شو انڈیا گاٹ ٹیلنٹ میں رنویر لہبادیہ نے شرکت کی تھی۔ والدین سے متعلق مذاقیہ انداز میں کئی سی فحش کلامی کی تھی، جس پر تنازع شروع ہو چکا۔ اس معاملے میں اب تک کئی FIR بھی درج ہو چکی ہیں، لیکن تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سائبر پولیس نے سخت ایکشن لیتے ہوئے یوٹیوب کو خصوصی ہدایت جاری کی ہے۔ سائبر پولیس نے سمر رینا کے شو انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ کی اب تک کی ریلیز ہوئی سبھی 18 قسطوں کو ہٹانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی رکن اسمبلی امانت اللہ خان کی گرفتاری کو لے کر ہو رہی چھاپہ ماری کی خبروں کے درمیان امانت اللہ نے دہلی پولیس کمشنر کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ پولیس میں جھوٹی شکایت کر FIR درج کرائی گئی ہے۔ ساتھ ہی اپنے خلاف درج FIR معاملے میں انہوں نے خود مختار اور غیر جانبدار افسر سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتر پردیش کی کشی نگر میں مدنی مسجد پر بلڈوزر کارروائی کے معاملے پر BSP سربراہ مایاوتی نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔
انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ضلع انتظامیہ کی مذہبی تفریق پر مبنی کارروائیوں پر فوری روک لگائے۔ سہسرام کے شیوساگر تھانہ علاقے گرام گھورگٹ کے پاس قومی شاہراہ پر بدھ کو ایک سڑک حادثہ ہوا۔ یہاں سڑک کے کنارے کھڑے ایک ٹرک میں کنبھ اسنان کر کے واپس لوٹ عقیدت مندوں کی بولیرو پک اپ گاڑی نے پیچھے سے ٹکر مار دی، جس میں 2 خاتون عقیدت مندوں کی موت ہو گئی جبکہ 8 دیگر افراد شدید طور پر زخمی ہو چکے ہیں۔ سی بی آئی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دہلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے 6 افسروں کو بدعنوانی رشوت خوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی منگل کی شام میں انجام دی گئی۔ افسروں نے آج اس کی اطلاع دی ہے۔ دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کی بے دخل ہونے کے بعد راجدھانی میں پہلی بڑی کارروائی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایجنسیوں کے موقع وسیع پیمانے پر بدعنوانی کے خلاف شکایتیں مل رہی تھیں۔ ہریانہ اور پنجاب کی زیر زمین پانی کو لے کر آئی ایک رپورٹ نے سبھی کو حیران کر دیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ دونوں ہی ریاستوں کے کئی ضلع ایسے ہیں جہاں زیر زمین پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ ان میں طے حد سے زیادہ مقدار میں یورینیم، نائٹریٹ اور سنک پائے گئے ہیں۔ خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پانی کو پینے سے اعضاء خراب ہونے، نوزائیدہ میں بیماری اور کینسر جیسے خطرے ہو سکتے ہیں۔ اڑیشہ ہائی کورٹ نے طلاق کے ایک معاملے میں فیملی کورٹ کے ذریعے مقرر کردہ گزارا بھتوں کو گھٹاتے ہوئے اہم تبصرہ کیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو، اس کے پاس نوکری کا تجربہ ہو تو اسے اپنے شوہر سے گزارا بھتے کا دعویٰ کرنے کے لیے گھر میں بیٹھی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کام کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں عدالت نے گزارا بھتے کی رقم کو 8,000 روپے سے کم کر کے 5,000 روپے فی ماہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ طالبان نے نئی دہلی میں افغانستان کی سفارت خانے کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ہندوستانی حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع کر دیا۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان نے ہندوستانی حکام کو مجوزہ سفارتی نمائندوں کی نئی فہرست پیش کی ہے، جس میں قطر میں طالبان کے نمائندے سہیل شاہین کے بیٹے نجیب شاہین کا نام بھی شامل ہے۔ کم از کم امدادی قیمت، MSP سمیت دیگر مانگوں کو لے کر کھنور یا شمبھو بارڈر پر دھرنا دے رہے کسانوں کے احتجاج کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ کسان تنظیموں نے اس موقع پر کھنوری میں مہا پنچایت کا انعقاد کیا، جس میں آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے اخنور میں لائف آف کنٹرول یعنی LOC کے قریب منگل کو IED دھماکے میں 2 فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ معلومات کے مطابق منگل کی صبح تقریباً 3:30 بجے جموں ضلع کے کھور پولیس اسٹیشن کے تحت کیری بٹل علاقے میں LOC کے قریب ایک IED دھماکہ ہوا تھا۔ اس میں 3 فوجی زخمی ہوئے، جن میں آرمی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جن میں سے 2 کی علاج کے دوران موت ہو گئی جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں میں مرکز کے زیر انتظام خطوں سے ناری عدالت پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے تجاویز طلب کر لی ہے۔ پروگرام فی الحال آسام اور جموں کشمیر میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر نافذ کیا جائے۔ مرکزی وزیر برائے ترقی خواتین و اطفال اناپورنا دیوی نے منگل 11 فروری کو مذکورہ باتیں کی۔ واضح ہو کہ ناری عدالت مشن شکتی کے تحت سنبل ذیلی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ سائبر کرائم کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت بڑا قدم اٹھانے جائے۔ دراصل سائبر فراڈ میں استعمال ہونے والے مکھوٹا اکاؤنٹس کی پہچان کے لیے اسے AI ٹیکنیک کا استعمال کرنے پر غور و خوض کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جانکاری۔ وزارت داخلہ پارلیمانی مشاورتی کمیٹی نے پیر کو سائبر سیکورٹی اور سائبر کرائم کے موضوع پر ایک میٹنگ منعقد کی، جس کی صدارت امت شاہ نے کی۔ اس دوران امت شاہ نے بتایا کہ انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر I4C کی سفارشات کی بنیاد پر 805 ایپ اور 3267 ویب سائٹ لنک بلاک کیے گئے ہیں۔ دہلی میں 27 سال کے طویل عرصے بعد اقتدار میں آ کر BJP نے سکون کی سانس لی۔ وہیں گزشتہ 27 سال میں ایسا پہلی دفعہ ہوگا کہ دہلی اسمبلی میں کوئی مسلم وزیر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ حالیہ اختتام پذیر انتخاب میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کو شکست دینے والی BJP کے 48 اراکین اسمبلی میں کوئی بھی مسلم چہرہ نہیں ہے۔ دراصل BJP عام طور پر مسلمانوں کو پارٹی کو امیدوار نہیں بناتے، اس میں BJP سے کسی مسلم کا اسمبلی میں پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ 27 سالوں میں کانگریس آپ کی حکومت دہلی میں تشکیل پائیں اور دونوں ہی پارٹیوں نے کسی نہ کسی مسلم چہرے کو وزیر ضرور بنایا ہے۔ افغانستان کے شمالی شہر کندج میں آج زوردار دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکہ 11 فروری کی صبح کابل بینک کی شاخ کے باہر ہوا، جس میں تقریباً 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ افغان میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ زخمیوں میں کچھ کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ امریکہ کے عالمی ادارہ صحت سے دستبرداری کے بعد برڈ فلو کے پھیلاؤ کے بارے میں معلومات کا تبادلہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ WHO کے ترجمان کرسٹین لنڈمائر نے جنیوا میں ایک پریس بریفنگ کے دوران اس بات کا انکشاف کیا کہ امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کے ساتھ رابطے کی روایتی ذرائع اب ختم ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بے حد قریبی اور وفاقی اخراجات میں کٹوتی کی مہم کی قیادت کے لیے منتخب مشہور ارب پتی ایلن مسک نے امریکہ کی دیوالیہ ہونے کا انتباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنے بجٹ میں کمی نہیں کی تو ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی نئی حکومت کے ذریعے بنائی گئی ایجنسی ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی یعنی DOGE کے سربراہ نے منگل کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں اپنی اس فکر مندی کا اظہار کیا۔ سوڈانی فوج نے اطلاع دی کہ اس نے دارالحکومت خرطوم کے مرکز سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ملک کے وسطی حصے میں ریاست جزیرہ میں واقع جیا شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ غزہ کو امریکہ کے دائرے اختیار میں لیں گے اور اسے برقرار رکھیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم منور ابراہیم نے اپنے ملک کے دورے پر آئے صدر رجب طیب اردوغان کے لیے سوشل میڈیا پر شکریہ کا پیغام شیئر کیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان ایشیائی ممالک کے دوروں کی دوسری کڑی انڈونیشیا پہنچ چکے ہیں۔
حماس نے اعلان کیا کہ وہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے پرعزم ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہنے والی تل ابیب حکومت کسی بھی تاخیر کی ذمہ دار ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ مذاکرات دوسرے مرحلے کے معطل کر دیے جب تک کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں 9 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی طے نہیں ہو جاتی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔